جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل مہیسر صاحب، سوال کیجیے گا مائک انمیوٹ کر کے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کا حساب کتاب اس کے علم کے مطابق ہی ہوگا، اور پوچھ گچھ اتنی ہی ہوگی جتنا علم اس کو دیا گیا ہے۔ اگر معاملہ اس طرح ہونا ہے تو ہمارے دین میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی ترغیب اور مطالبہ کیوں کیا گیا ہے؟ علم زیادہ ہو یا کم، حساب اگر اسی لحاظ سے ہونا ہے تو خدا کی اس اسکیم میں جو اس نے آزمائش کے لیے ترتیب دی ہے، علم کو بڑھانے کا کیا کردار ہے؟ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، یہ اس طرح نہیں ہے مخلوقات کی ایک جبلت قائم کر دی اور بس اس کے لحاظ سے معاملہ ہو رہا ہے۔ انسان کو کچھ صلاحیتیں دی گئی ہیں، ان میں عقل کو مزید ساخت پرداخت میں تبدیل کرنے کی بھی صلاحیت ہے۔ وہ اپنے حادثہ اخلاقی کو بھی اس دنیا سے متعلق کرتا ہے تو نئی نئی چیزیں دریافت کرتا ہے۔ اس کی قوت ایجاد بھی بے پناہ ہے، وہ ہم موجودہ زمانے میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اس کی حصے جمالیات نے بھی بہت سے علوم و فنون کو وجود بخشا ہے۔ یہ شاعری، یہ ادب، یہ مصوری، یہ غنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان کی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے وجود پذیر ہونے والے فنون ہیں۔ جب انسان یہ ہے تو پھر اس کو یہی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو نشو و نما دے۔ اس کا امتحان کا میدان یہی ہے، تو اس میں جس کے پاس زیادہ علم ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو دوسروں کے لیے عام کرے۔ قرآن مجید نے مال کے لیے، علم کے لیے ترغیب دی اور یہ کہا کہ میں نے اس کو چونکہ امتحان کے لیے بنایا ہے، اس وجہ سے مال زیادہ دیا ہے تو اس میں بھی دوسروں کا حق ہے، اور اگر تمہیں معلم بنایا ہے تو اسی لیے بنایا ہے کہ تم دوسروں کی تعلیم کا اہتمام کرو۔ تو اس پوری اسکیم میں تو یہ ناگزیر ہے۔ البتہ کیونکہ یہ دنیا قاعدوں پر بنی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی رعایت کرتے ہوئے یہ نہیں کیا کہ آخری درجے کے علم پر ہر شخص کا امتحان ہوگا، بلکہ لوگوں کے حالات کے لحاظ سے اس کے 3 درجات کر دیے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی فطرتی سے رہنمائی پا سکتے ہیں، ان تک نہ کسی پیغمبر کی دعوت پہنچی ہے، نہ انہوں نے کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ ایسے حالات میسر آئے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ ان کے ماضی میں بھی اگر کچھ تھا تو وہ تاریخ کی تاریکیوں میں گم ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک سطح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میں نے جو نفس انسانی میں الہام کیا ہے بس اسی کی بنیاد پر پوچھوں گا، اس سے زائد کوئی سوال ان سے نہیں کیا جائے گا۔ جن لوگوں کو پیغمبروں کی ہدایت پہنچی ہے اس میں بھی ظاہر ہے کسی کو سیدنا مسیح کی پہنچ گئی، کسی کو سیدنا موسیٰ کی پہنچ گئی، کسی کو ابراہیم علیہ السلام کی پہنچ گئی، وہ اسی کے لیے جواب دہ ہیں۔ جو کچھ ان کے پاس پہنچا ہے اس کو قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں رسول اللہ کی موجودگی میں اس طرح بیان کیا ہے کہ انجیل کو ماننے والے اپنی انجیل پر عمل کریں، تورات کو ماننے والے اپنی تورات پر عمل کریں، اس کے احکام کی پیروی کریں۔ البتہ ہم نے یہ آخری پیغمبر بھیجا ہے، یہ ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اس کی قدر کریں اور اس کی بات کو سنیں، پھر اللہ توفیق دے تو اس پر ایمان لے آئیں۔ تو آخر میں رسالت مآب ہے۔ رسالت مآب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی دعوت، اپنا پیغام پہنچایا ہے اور قرآن جیسی کتاب نازل کی ہے۔ یہ جن تک پہنچ گئی وہ اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ تو جب علم کی یہ 3 سطحیں تو ہر وقت میسر ہیں، اس کے ساتھ پھر ایک ضمنی سطح بھی ہے، وہ یہ کہ جن کو غیر معمولی صلاحیتیں ملی ہیں وہ ان کتابوں میں جو دین بیان کیا گیا ہے یا ہدایت بیان ہوئی ہے اس کے مضمرات تک پہنچ جاتے ہیں، جن کو ہم مثال کے طور پر فقہ میں مجتہدین کہتے ہیں۔ تو یہ ساری سطحیں یکساں نہیں ہیں، جس کو جو میسر ہے وہ اس کے مطابق اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، اور اوپر کی سطح کے لوگوں کی ذمہ داری ہے
کہ وہ نیچے یہ پیغام پہنچاتے چلے جائیں۔ دونوں کام ہونے ہیں، جس تک جتنا پہنچ جائے گا، جتنا اس کی سمجھ میں آ جائے گا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس سے جواب طلب کریں گے۔ پیغمبر کی موجودگی میں بھی وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کو مانو، اور پیغمبر کے ماننے کے بارے میں اب کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب تک تم مان نہیں رہے ہو اس وقت تک تمہیں پہلے سے موجود ہدایتی پر عمل پیرا ہونا۔ جی واضح ہو گئی، آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظم خان صاحب سوال کیجیے گا۔ ناظم خان۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ تھا کہ میں قریب کافی سالوں سے آپ کے لیکچر سن رہا ہوں، اور میں نے بہت کوشش کری کہ اپنے خالق کو ایک شعوری طور پر میں تلاش کر لوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس میں بہت حد تک کامیاب ہو گیا ہوں، اور مجھے مطلب شعوری طور پر مجھے احساس ہونے لگا ہے کہ میرا ایک خالق ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اب مجھے پرابلم یہ آ رہی کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں ڈیلی، اور آپ نے جو بتایا ہے کہ انسانی کلام میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، وہ بھی مجھے پتہ ہے، مگر کچھ مجھے ایسا بتائیں کہ جس میں مجھے یہ قرآن خالق کی طرف سے ہے، اس کا کلام ہے، وہ اس میں مجھے کیسے یقین ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمیں ہدایت کریے۔ اس کا پہلا مرحلہ وہی ہے جس کو میں نے اپنے ایک مضمون میں بیان کیا ہے کہ خود قرآن نے 3 چیزیں سامنے رکھ دی ہیں، اور ان کو گویا معیار کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں بتا دیں گی کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے ابتدا کیجئے۔ وہ عقلی چیزیں ہیں۔ عقلی چیزیں ہمیشہ ظن غالب پیدا کرتی ہیں۔ پھر قرآن مجید کے ساتھ جب مناسبت پیدا ہو جائے تو اس کو سنتے رہیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بڑا اہتمام کر دیا ہے، ایسے ذرائع پیدا کر دیے ہیں کہ قرآن مجید ہر زبان میں اچھی سے اچھی آواز میں، اچھے تلفظ کے ساتھ، اچھے لب و لہجے میں سنا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید اپنی ساخت کے لحاظ سے ایسی کتاب ہے کہ یہ پڑھنے سے زیادہ سننے کی ہے، تو سنتے رہیے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ توفیق دے تدبر کیجئے، تو جتنا زیادہ قرآن سے مناسبت ہوگی آپ کا ظن غالب علم الیقین کی طرف بڑھے گا۔ عین الیقین تو قیامتی میں حاصل ہوگا، لیکن علم یقین تک آپ اس دنیا میں پہنچ سکتے ہیں۔ اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، سفر جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے علوم اس دنیا میں بھی ظن غالب پر رکھے ہیں۔ ہم سائنس کے تمام علوم کا مطالعہ ظن غالب کے درجے میں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو مان بھی رہے ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر فیصلے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی دنیا کی دوسری چیزوں کا معاملہ ہے۔ تو ظن غالب پہ اکتفا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عین عنایت سے فرمایا ہے کہ علم الیقین کا درجہ نہیں بھی حاصل ہوا تو میں ظن غالب ہی کو قبول کر لوں گا۔ چنانچہ قیامت کے بارے میں فرمایا ہے، اور مدح کے مقام پر فرمایا ہے کہ یظنون انہم ملاقو ربہم، انہیں ظن غالب ہے، گمان غالب ہے کہ وہ ایک دن اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے۔ آگے کے درجات کی آرزو کرنی چاہیے، کم سے کم درجے کو پانا ہمارے لیے ضروری ہے، وہاں سے ابتدا کر دینی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو وہ عطا فرما دیا، اس پر شکر کریں۔ اور شکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں ہی کو خطاب کر کے کہا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم جو کچھ میں نے دیا ہے اس پر شکر گزار ہوگے تو اور دے دوں گا۔ اور پیغمبروں کو بھی یہ سکھایا ہے کہ وہ دعا کریں رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ سارم ریحان جی سوال کیجیے گا۔ سارم ریحان۔ جی السلام علیکم۔ میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ گاندھی صاحب کے جہاں تک میں تقدیر کے متعلق سمجھا ہوں، جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کوئی مختلف 10 کورس آف ایکشن اپنائے تو اس کے 10 مختلف رزلٹ نکلیں گے، تو بیسکلی یہ تقدیر ہے۔ لیکن جب ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 22 اور 23 دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں پہنچتی نہ زمین میں اور نہ انسان کے اپنے اندر جو پہلے سے لکھی نہیں گئی ہو، اور بس ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لکھا ہوا ہوتا ہے، ہم اس کو وجود میں لے آتے ہیں۔ اور یہ اس کے بعد مزید یہ فرمایا اللہ نے کہ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم کسی چیز پر غم نہ کرو۔ تو مطلب اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے بتانے میں کہ جو بہرحال میں لکھا ہوا ہے وہ ویسے ہی نکلے گا، اس میں تمہارا کوئی ایکشن کا کوئی اس میں کوئی رد
کوئی وہ نہیں ہے، کوئی مطلب کوئی امپیکٹ نہیں ہے. تو ایک تو اس میں مجھے تھوڑی رہنمائی فرما دیں. دوسرا یہ کہ جو حنا عارف کا جو مکاشفہ ہے اس میں قیامت کے نزدیک یہ بتایا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قومیں پوری دنیا پہ پل جائیں گی اور صرف مکہ اور مدینہ سے بچے رہیں گے. تو اس کا مطلب میں یہ سمجھاؤں کہ جو مسیحی اقوام ہے وہ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کے پورے جزیرہ عرب سعودی عرب پہ بھی چھا جائیں گی اور اس پہ بھی حکومت کر لیں گی. شکریہ. مہربانی. جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں حوادث کا ذکر ہوا ہے، یعنی ہم اس دنیا میں اپنی طرف سے جدوجہد کرتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتی، مصیبتیں آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، بیماریوں سے دوچار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات مال دولت سب کچھ ہوتا ہے وہ چھن جاتا ہے ہم سے. یہ چیزیں زیر بحث ہیں. اس میں بہت سے واقعات یا حوادث اگر آپ تعلیل کر کے دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آتے، آپ متعین نہیں کر پاتے کہ یہاں کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تدبیر میں غلطی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے. بعض اوقات غیر معمولی چیزیں پیش آ جاتی ہیں، بیماریاں، تکلیفیں، اموات تو خاص طور پر بالکل گرفت میں نہیں آتی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے. وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں دی گئی ہیں ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہی ہے. جو اختیار میں دی گئی ہیں ان کے لیے ہم جواب دیں ہیں، اور اختیار کو ہم خوب جانتے ہیں. یعنی انسان کو اس کے لیے کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی فلسفی کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سب جانتے ہوتے ہیں کہ کس جگہ تک ہمارا اختیار ہے اور کہاں ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے. تو میں اپنے اختیار کے شعوری کے لیے جواب دوں. یعنی کوئی مجھے کیا بتائے گا، یعنی میرا شعور کیا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کام میں اپنے اختیار سے کر رہا ہوں یا مجبور ہوں. تو وہ اگر میں نے دیانتدارانہ فیصلہ کیا ہے اور غلطی ہو گئی ہے اس کو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو میرے فیصلے جو میرے شعور کے مطابق ہیں وہی فیصلے ہیں جو مجھے اپنے ارادہ و اختیار کو صحیح استعمال کر کے کرنے ہوتے ہیں. ان کا تعلق اس آیت سے نہیں ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا. وہ حوادث، مصائب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی تکلیفوں کو بیان کرتی ہے. اسی طرح بعض اوقات غیر معمولی کامیابیاں حاصل ہو جاتی، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے اس میں کیا کیا تھا لیکن ہو جاتی ہیں حاصل. اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کرتے ہیں. تو یہ دنیا ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کے فیصلے ہیں اور دوسری جانب ہمارا ارادہ و اختیار ہے. تو اپنے ارادہ اختیار کو ہم اپنے باطن میں جھانک کر خود پہچانتے ہیں. اس کا فیصلہ بھی اسی بنیاد پر کرنا چاہیے. جن لوگوں نے اس کا فیصلہ اپنے وجود سے باہر کھڑے ہو کر کرنا چاہا ہے وہ کبھی محض جبری ہو کر رہ گئے، محض قدری ہو کر رہ گئے. اس کا صحیح فیصلہ اپنے گریبان میں جھانک کر اور اپنے باطن میں دیکھ کر ہوتا ہے. اور ہم اسی فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی جواب دہ ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو دنیا میں بھی اسی فیصلے کی بنیاد پر جواب دہ ہیں. دوسرے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ یاجوج ماجوج کے خروج کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، ہمارے ہاں حدیثوں میں بھی بیان ہوا ہے. میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے کہ یہ یافس کی اولاد ہے، یعنی سیدنا نوح کے تیسرے بیٹے کے بیٹے ہیں. ان کی اولاد میں کئی لڑکوں کے نام آتے ہیں، ان میں یہ یاجوج ماجوج گوگ میگوگ بھی ہیں. وسط ایشیا ان کا وطن ہے، یہاں سے یہ یورپ میں گئے ہیں، اس کو آباد کیا ہے. اور امریکہ یورپ کے بعد ہمارے سامنے آباد ہوا ہے، آسٹریلیا ہمارے سامنے آباد ہوئے. تو معلوم تاریخ کی چیزیں ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے. پھر یہ کہ ان کے خروج کے دو دور ہم دیکھ چکے ہیں. ایک وہ جب چنگیز خان نے اس پورے علاقے کو، جس کو ہم شرق اوسط کہتے ہیں، روند ڈالا تھا اور ایک بڑی سلطنت قائم کر لی تھی. اس میں بھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ان دونوں شہروں میں وہ داخل نہیں ہوئے، اگرچہ عباسیہ سلطنت کو الٹ دیا انہوں نے. جو مسلمانوں کے اس وقت کے خلیفہ کو آپ جانتے ہیں قالین میں لپیٹ کر ختم کر دیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیکن وہاں نہیں گئے وہ. اور پھر اللہ نے توفیق دی، انہوں نے ایمان قبول کر لیا. دوسرا جو دور ہوا یا دوسرا خروج ہوا ہے وہ بھی قریب کی تاریخ میں ہوا ہے. برطانیہ عظمیٰ ہے مشرقی، یورپ کی بہت سی طاقتیں ہیں وہ نکلی ہیں، اور انہوں نے نکل کے بالکل اسی طرح دنیا کا احاطہ کر ڈالا ہے. نئی دنیایں دریافت کر لی ہیں، اور وہ جو حنا عارف کے مکاشفے میں تصویر ہے وہ بالکل انسان نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی ہے کہ دنیا کے سب پھاٹکوں پر ان کا غلبہ ہو گیا. اس میں جزیرہ نما عرب میں بھی لوگ چلے گئے تھے، فرانس تک.
یورپ کی دوسری قومیں یہ وہاں تک پہنچ گئی تھی، برطانیہ کی افواج بھی، لیکن مدینے میں مکے میں داخل ہونے سے گریز کیا گیا۔ تو جو وہاں تصویر کھینچی گئی ہے حدیثوں میں بھی اور بائبل میں بھی ٹھیک اس کے مطابق ہی ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی کسی تیسرے خروج کا بھی موقع ہو تو یہ خروج جاری ہے۔ جی واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سے بھی جو یہودیوں کی آتی ہے ایک نقشہ بھی آتا ہے ان کا گریٹر اسرائیل کا، اور وہ جو کنگڈم آف ڈیوڈ ہے وہ بھی مدینے کی سرحد تک جاتی ہے، یعنی مدینہ اس میں شامل نہیں ہے کیا؟ مدینے کو وہ شامل کرتے ہیں، یہ تو ان کی خواہش ہے، یعنی ان کی تمنا ہے۔ وہ کسی پرانے زمانے میں جو نقشہ رہا ہے فلسطین کا اس پہ اصرار کرتے ہیں۔ بائبل میں اس کی کچھ سرحدیں بیان ہوئی ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ مدینہ شامل ہے، مکہ شامل نہیں ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں۔ سید حسن علی صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب میرا ایک کوشچن تھا رضاعات کے حوالے سے، محرمات کے حوالے سے، اور امام ابو حنیفہ کے ایک ریلیجس ورڈکٹ کے حوالے سے۔ مجھے آپ کے جو رضاعات کے حوالے سے جو موقف ہے وہ تو کلیئر ہے، آپ نے 2008 میں اپنی سورہ نساء کی کمنٹری جو ریکارڈ کرائی ہے اس میں نے وہ بھی سنی اور پڑھا بھی البیان میں، اور 2002 میں جو آپ نے میزان کو خود اس کے لیکچرز دیے ہیں اس کے حوالے سے محرمات میں اور رضاعت کے معاملے کو وہاں پہ کلیئر بھی کیا ہے۔ ابھی جسٹ میرے ساتھ ایک بک میں زیر مطالعہ تھی مس کوڈنگ محمد، جو پروفیسر جوناتhan اے سی براؤن نے ان کے آتھر ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے رولنگ دی تھی کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے انالوجیکل ریزننگ، قیاس اور استحسان، اس کے بیسس پہ انہوں نے بریسٹ ملک کی سیلنگ کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، جہاں کیونکہ یہ کویشچن میرے اس لیے ذہن میں آیا تھا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے 2024 میں حسین حکومت نے اور یونائیٹڈ نیشن کے تعاون سے ایک کراچی میں ملک بینک کریٹ کیا گیا تھا، جسٹ ود ان 1 ڈے علماء اناف کی طرف سے فتویٰ آیا اور اس کو بند کر دیا گیا۔ تو یہ حوالے سے کویشچن ہے کہ امام ابو حنیفہ تو بریسٹ ملک کوفی عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بریسٹ ملک بیچ سکتی ہیں جوناتhan اے سی براؤن کی کتاب کے مطابق، اور یہاں پہ موجودہ علماء اناف اس کی اگینسٹ میں بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے علمی معاملات میں، اطلاقی معاملات میں، اجتہادی معاملات میں اختلافات ہوتے ہیں، ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں علم کی روایت اب دیوبند، بریلی، اہل حدیث کی صورت میں بڑی منظم شکل میں موجود ہے، ان کے مدارس ہیں، ان کے علماء ہیں۔ اس وقت مذہبی پہلو سے کوئی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بڑے گروہ یا بڑی جماعتیں ہیں، انہی کے قائدین بالعموم رائے بھی دیتے ہیں، اور اس طرح کی رائے غلط ہو یا صحیح حکومتیں بھی اس کو ماننے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، صحیح بات کو صحیح استدلال سے بیان کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ وقت ایسا آتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس کی قائل ہو جاتی ہے، یا کسی سوسائٹی کے ارباب حل وقت کی سمجھ میں وہ بات آ جاتی ہے، اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنی رائے، مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے، اس موقع پر بھی بیان کر دی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے رضاعت کا تعلق قائم نہیں ہوتا۔ جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ مہتاب احمد خان صاحب، جی سوال کیجیے گا مہتاب صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ غامدی صاحب میرا سوال جو ہے وہ دعا کی اہمیت کے بارے میں۔ آپ نے بھی متعدد دفعہ کہا ہے کہ دعا جو ہے وہ مستقبل کے فیصلوں کو تبدیل کر سکتی ہے، تو کیا ایک طالب علم نے جتنی فرض کرے محنت کی ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ دعا پہ منحصر ہے، یا اس کا نتیجہ اسی پہ منحصر ہے جتنی اس نے محنت کی ہے؟ فرض کرے اس نے 40% محنت کی ہے، یا اس کا جو امتحان ہوا ہے وہ اسی کے اکارڈنگلی ہوا ہے، لیکن دعا سے وہ نمبر کم یا زیادہ آ سکتے ہیں؟ اس میں یہ پہلی بات آپ نے کہی ہے کہ وہ تبدیل کر دیتی ہے۔ اصل میں بہت سی چیزیں اللہ نے دعا سے متعلق کی ہوتی ہیں، یعنی اس نے طے کیا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مانگے گا تو دے دوں گا، نہیں مانگے گا تو نہ دوں گا۔ تو جو چیزیں معلق ہیں دعا سے ان کو تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ دعا خود عبادت ہے، آپ اللہ سے مانگیے، ہر چیز مانگیے۔ دنیا میں جو ہم محنت کرتے ہیں اس میں یہ ضمانت نہیں ہے کہ نتیجہ بالکل درست محنت کے مطابق نکلے گا۔ یہاں نتائج پر کئی عوامل اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ امتحانات ہی میں دیکھ لیں، بڑا مشکل ہے یہ کہنا
کہ جس ممتحن نے ہماری تحریر کو جانچا یا ہمارے جوابات کو دیکھا، اس نے فی الواقع 2 اور 2 4 کی طرح انصاف ہی کا فیصلہ کیا ہے، یا وہ انصاف کا فیصلہ کرنے پر قادر تھا۔ یعنی میں نے خود دیکھا ہے، جس زمانے میں ہم پڑھاتے تھے، کہ بعض اوقات طبیعت اثر انداز ہو جاتی ہے۔ پہلی 2 4 سطروں میں کسی نے کوئی فضول بات لکھ دی، اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان ہے، اس میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ صحیح نتیجے تک ہمارے ممتحن کو بھی پہنچا دے۔ جی واضح ہو گئی بات، آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو ذر خان۔ ابو ذر صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غازی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے علماء دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کو خواب میں دیکھا، کچھ بہت سخت غبار بے کر جیسے کچھ یہ صرف ان کی سوال ان کا یہ ہے کہ بہت سارے علماء دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو کیا اس دعوے کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ تو انہی سے پوچھنا چاہیے۔ میں تو صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ خواب میں کوئی نہیں آتا، خواب میں ہمیشہ تمثیل ہوتی ہے۔ ہماری اماں آ جاتی ہے خواب میں، ابا آ جاتے ہیں خواب میں، ساتھ والی چارپائی پہ سوئے ہوتے ہیں، کوئی پوچھیے ان سے آئے تھے؟ کوئی نہیں آیا ہوتا۔ جی واضح ہو گئی بات۔ اس حوالے سے جو روایات ہیں اور اس پر غم صاحب کا کام ان کی کتاب علم النبی میں موجود ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ محمد قاسم صاحب سوال کیجیے گا۔ قاسم بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غامدو صاحب، آپ کی نظر میں سائنسی دنیا میں یونیفیکیشن کی کیا اہمیت ہے، یعنی بنیادی فورسز کو ایک کرنا؟ اور آپ نے یہ فلسفہ سیریز کے اندر ایسا کیوں کہا کہ اسٹیون ہاکنس کے بعد سائنسدان تھوڑا اس سے دستبردار سے ہو گئے ہیں؟ جزاک اللہ۔ یہ دیکھیے، دنیا میں جو قوتیں کام کر رہی ہیں وہ 4 بڑی قوتیں ہیں۔ ان میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ تعداد ان کی کم کی جائے۔ ہمارے عبدالسلام صاحب کا کام بھی اسی ذیل میں تھا۔ تو یہ انسان کی خواہش ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آخری چیز دریافت کر لے جس پر یہ پورا نظم قائم ہے۔ اس کو جب وہ تعدد میں دیکھتا ہے تو پھر اس کو سمجھنے میں اس کو دقت ہوتی ہے۔ دنیا میں کثرت ہے نا، ہم بے شمار چیزیں دیکھتے ہیں، تو ان بے شمار چیزوں میں وحدت کی تلاش یہ انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اس وحدت کو جب وہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ آخری جگہ ہے جہاں سے میں راز کو پالوں گا۔ جب تک تعدد یا کثرت رہتی ہے اس وقت تک وہ مایوس رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ اب کچھ مایوس سے سائنسدان لگتے ہیں، لیکن امید ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید راستے کھول دے گا۔ جی واضح ہے۔ عبدالسید صاحب، عبدالسید سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ جی حامد صاحب، جی میرا پہلی بار مجھے موقع ملا آپ سے سوال کرنے کا، بہت شکریہ موقع دینے پر۔ سوال یہ ہے کہ میرے ایک عرصہ گزرا کہ ایک وقت میں بریلوی مکتب فکر سے وابستہ تھا، اس کے بعد قادری، پھر اتاری۔ الحمدللہ آپ کے لیکچرز پچھلے 5 سال سے میں سن رہا ہوں، الحمدللہ کافی جو ہے دل مطمئن ہو گیا اس میں۔ بس سوال یہ ہے کہ میرے کئی ایسے سرکلز میں، بریلوی اور قادری اور دوسرے جو سرکلز ہیں میرے، اس میں میرے بہت اچھے عزیز لوگ بھی ہیں، مگر میں جب بات پہنچانا چاہتا ہوں آپ کی تو وہ آلریڈی ایک پریجڈس مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہتے کہ کوئی ان کو بتا دیے کہ آپ کو نہیں سننا بول کے۔ تو آئی آلویز اسٹرگل کہ جو ہے نا ان کو کیسے میں کنوے کر سکوں، کیونکہ ایک فطری عمل ہے کہ میں جو سیکھا آپ سے اور آپ سے جو دل مطمئنہ، میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے جو ہے ساتھیوں کو بھی، میرے عزیزوں کو، میرے بہن بھائی کو بھی بتاؤں، مگر پریجڈس کی وجہ سے وہ لوگ سننے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ کچھ اگر حکمت جو بھی آپ ایڈوائز کریں گے، اٹ وڈ بی گریٹ۔ جزاک اللہ۔ یہ اس کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، اور حالات کے لحاظ سے جو موضوع ہو وہ اختیار کر لیں۔ ایک ذرا پیسو طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ نے کوئی براہ راست بات نہیں کی، مکالمہ نہیں کیا، خط لکھ دیا، آج کل کے زمانے میں کوئی میسج کر دیا، پیغام بھیج دیا، کوئی چیز سننے کے لیے بھیج دی،
وہ انسان اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے اس کو کہ کیوں بھیجا جا رہا ہے مجھے. لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اگر آپ کوئی قاعدے اصول یا اخلاقی خرابی میں مبتلا نہ ہو تو وہ آہستہ آہستہ متوجہ ہو جاتا ہے. تو ایک یہ طریقہ ہے، اس میں کوئی گلہ نہیں کرنا چاہیے، شکایت نہیں کرنی چاہیے. آپ توجہ دلاتے رہیں، اور توجہ دلانے میں یہ نہیں کہ دوسرے کو تنگ کرنا شروع کر دیں، یعنی کسی قاعدے سے اجازت لے کر توجہ دلاتے رہیے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو بات کو سمجھنے یا بیان کرنے یا اس کی تعلیم دینے کی صلاحیت دی ہے تو پھر کسی آدمی کا تعارف نہ کرائیے، پھر اللہ کی کتاب کو پڑھنے پڑھانے کے حلقے بنائیے، جس کو ہم کہتے ہیں قرآن اسٹڈی سرکل. تو ہمیشہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اس میں کسی شخص کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرا نام نہ کسی اور کا. آپ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک کمپیریٹیو سا مطالعہ کرانا شروع کر دیں، اور جب آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر کے بعد لوگوں کی قرآن سے مناسبت پیدا ہوگی، وہ قرآن کو سمجھنے کی طلب میں مبتلا ہوں گے، اور پھر 2-3 تعبیریں ہیں ان میں سے وہ جس جگہ آپ پہنچانا چاہتے ہیں وہ خود پہنچ جائیں گے. جی واضح ہوگی بات. آگے بڑھاتے ہیں. بہزاد خان صاحب جی سوال کیجیے گا. بہزاد صاحب. السلام علیکم رامدی صاحب. وعلیکم. میں کیونکہ میں ایک بینک میں ملازم ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہر سال ہمارا بینک اپنے امپلائیز کو ایک انسینٹیو آفر کرتا ہے، جسے 20% ڈسکاؤنٹ پہ اپنے شیئرز آفر کرتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کے پاس ایک اپنے 3 یا 5 سال کے لیے ایک سیونگز اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے، اور سیونگز اکاؤنٹ پہ آپ ایک سرٹن اماؤنٹ ہر مہینے جمع کراتے ہیں اپ ٹو 100 پاؤنڈس. تو فار ایگزامپل اب 3 سال بعد آپ کے 3,000 پاؤنڈ جمع ہو گئے ہیں سیونگز اکاؤنٹ میں، تو آپ کے پاس 3 آپشنز ہوتی ہیں. پہلی آپشن یہ ہے کہ آپ ایز اٹ از اپنی سیونگز واپس لے لیں ایز کیش. دوسری آپشن ہوتی ہے کہ آپ نے جو 3 سال پہلے 20% ڈسکاؤنٹ پہ شیئر لاک کیا تھا، اب فار ایگزامپل اس ٹائم 3 سال پہلے 3 پاؤنڈ کا شیئر تھا، اور 3 سال بعد اب وہ 6 پاؤنڈ کا ہو گیا ہے، تو اب وہ جتنی آپ کی سیونگ ہے 3,000 پاؤنڈ کے، آپ شیئرز خرید کے فوری طور پہ سیل کر سکتے ہیں اور پروفٹ لے سکتے ہیں. لیکن اگر شیئر پرائس گر گئی ہے 3 پاؤنڈ سے 2 پاؤنڈ ہو گئی ہے، آپ اپنی سیونگز ایز اٹ از 3,000 واپس نکلوا سکتے ہیں، تو آپ کو نقصان کوئی نہیں ہے. جی. اور تیسری آپشن یہ ہے کہ آپ ایز شیئر ہولڈر بن جائیں بینک کے، اور شیئر خرید کے آپ ڈیویڈنڈس لے سکتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان میں سے کوئی ایک آپشن، 3 آپشنس میرے لیے جائز ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک آپشن جائز ہے، یا کوئی بھی آپشن جائز نہیں ہے؟ تینوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جب آپ بینک میں ملازمت کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے. بینک کے اداروں میں ابھی سود کی آلائش موجود ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ اس پورے نظام میں موجود ہے. اس وجہ سے میں حرمت کا فتویٰ نہیں دیتا، مشتبہ کی جگہ پر ہے معاملہ، اس میں آپ بچ سکیں اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ حرمت کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. تو اس لیے ان میں سے جو طریقہ بھی آپ اختیار کریں، وہ جو درمیان میں آپ نے بیان کیا ہے کہ جس میں آپ کو اپنا اصل زر واپس مل جاتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. جی واضح ہے. اگر آپ کی تسلی نہ ہوئی ہو تو الگ سے انشاءاللہ رابطہ کیجیے گا، بہت باقی باریکی سے آپ کا سوال سمجھ کے جواب دے دیں گے. محسن علی صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم رامجی صاحب. وعلیکم السلام. رامجی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو ایک جگہ جو صورت انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو یعقوب اور اسحاق عطا فرمائے اور ان کی ہدایت فرمائی، اور 7 اور نبیوں کے نام لے کے سب کو یہی ہدایت فرمائی. تو کیا یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو کیا اس کا ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ مطلب کہ کیا وہ ہدایت کا بوجھ اٹھانے کے انسان قابل نہیں ہے؟ کیا ایسا کچھ ہے؟ یہ جملہ ایک خاص سیاق میں قرآن میں آیا ہے. وہ سیاق یہ ہے کہ میں نے جو دین دیا ہے اس میں کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، کچھ چیزوں کا لوگوں کو پابند کیا ہے، کچھ شریعت کے احکام دیے ہیں. یہ میں نے انسان کی استطاعت کو دیکھ کر دیے ہیں. اس میں کبھی کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ کسی شریعت میں بھی نہیں ڈالا. یہ مطلب ہے اس کا تعلق ہماری عام زندگی سے نہیں ہے.
جی آخری سوال لے لیتے ہیں محمد شہریار سبی. جی میرا سوال یہ تھا غامدی صاحب سے کہ آپ نے کئی دفعہ بنیادی طور پہ 3 سوالات بتائے ہیں جو انسانوں کو درپیش ہیں. ان میں سے یہ کہ مادہ کہاں سے وجود میں آیا، دوسرا یہ کہ مادے میں حیات کیسے پیدا ہوتی ہے، اور تیسرا یہ کہ حیات میں شعور کیسے آتا ہے. تو پہلا اور تیسرا سوال تو واقعی میں اس کا کوئی جواب ہمیں نہیں ملا، اور جو ہے وہ انسانوں کو یہ سوال درپیش ہیں. لیکن ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ میرا سوال یہ ہے کہ دراصل یہ جو دوسرا سوال ہے کہ مادے میں حیات کیسے پیدا ہوتی ہے، تو اس کا بھی آپ نے ایکسپلینیشن دی تھی کہ انسان کے اندر وہ بیسیکلی وہ پورا سسٹم موجود ہے. تو مطلب آپ میڈیکل سائنس پڑھتے ہوئے دیکھیں پورا کا پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک چیز کی غذا کیسے شامل ہوتی ہے خون میں، سیلز اس کو کیسے ٹیک اپ کرتے ہیں، اور پھر حیات کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ تو اب ہمیں کافی حد تک معلوم ہے. تو یہ دوسرا جو سوال ہے اس کو پلیز تھوڑا الیبوریٹ کر دیں، اس سے کیا مراد ہے. تو وہ ذرا سا سمجھ میں نہیں آیا تھا یہ والا سب. جو معلوم ہے وہ پروسیس ہے، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے. وہ زندگی آتی کہاں سے ہے یہ ماخذ نہیں معلوم ہمیں. پروسیس ہے، یعنی ہمارے سامنے ایک چیز بن کے سامنے آ رہی ہے، اور ایک مرحلہ آتا ہے جب وہ زندہ ہو جاتی ہے، یا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ زندہ ہے. لیکن یہ کہ وہ کیسے زندہ ہوئی ہے، یعنی ان بے جان مادوں میں زندگی پیدا ہو کیسے گئی، یہ جس دن ہمیں پتہ چل جائے گا اس دن ہم لیبارٹری میں پیدا کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک. فیروز کریم صاحب آپ بھی سوال کر لیں مختصر. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. استاد میرا سوال کھانے پینے کی حرمتوں کے متعلق ہے کہ کہاں انسان کو اس کی فطرت پر چھوڑا گیا اور کہاں احکامات کا پابند بنایا گیا. مثلا اصولی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طیبات اور خبائث کی تقسیم ہے، اور اسی ذیل میں پھر درندوں کی حرمت ہے. اگر یہی حرمت آبی حیات میں بھی ہے تو وہاں معلوم کرنا کہ کون سا درندہ ہے کون سا نہیں آج کے زمانے سے پہلے بہت مشکل ہوتا ہوگا. اور دوسری چیز یہ کہ ہم زمینی جانداروں میں حشرات نہیں کھاتے. شاید اس سے متعلق ایک حدیث بھی ہے، لیکن سمندری حشرات میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہیں وہ کوئی ابا محسوس نہیں کرتے، مثلا کیکڑے اور جھینگے کھانے میں. تو کیا اس سے یعنی درندگی کا اطلاق ان حشرات پہ بھی کیا جائے گا؟ واضح. مثلا شکریہ. یہ بڑی سادہ چیز ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بالکل متعین طور پر بتا دیتے ہیں. طیبات حلال ہیں. اب ظاہر ہے کہ طیبات کی حیثیت سے کسی چیز کا فیصلہ کرتے وقت ہمارا اپنا ذوق بھی اثر انداز ہوتا ہے. بعض اوقات ایک چیز سے ایک شخص کو گھن آ رہی ہوتی ہے، دوسرا اطمینان سے کھا لیتا ہے. تو یہ جو طبیعت کے اندر اباح ہے یہ طیب اور خبیث کا ابتدائی فیصلہ کرتی ہے، اور اس میں جو اختلاف ہے اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہر انسان اس کے لحاظ سے ہی مکلف ہے. خودگو کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ کے سامنے لائی گئی تو آپ نے کھانے سے اجتناب کیا، اور یہ فرمایا کہ ہمارے ہاں یہ نہیں کھائی جاتی. لیکن خالد بن ولید نے جو سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے پلیٹ اپنے سامنے کی اور بہت اطمینان کے ساتھ کھا لی، کوئی تردد ان کو نہیں ہوا. تو اس طرح بہت سی چیزوں کے بارے میں تو آپ کا ذوق فیصلہ کر دیتا ہے اور اس کی پیروی کرنی چاہیے. اس کے بعد وہ مشتبہات ہیں جن کا اللہ نے فیصلہ سنا دیا، وہ قرآن مجید میں بیان ہو گئے ہیں. مثال کے طور پر سارے درندے ممنوع ہیں. اسی طرح سے بعض مشتبہ چیزوں کے بارے میں ان میں سے 4 کو گن کر بتا دیا کہ ان کو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے. وہاں بات واضح ہو گئی. اب جہاں ہمیں کوئی شبہ پیش آئے گا تو دین کی ایک عمومی تعلیم ہے، اگر ہم واضح فیصلے پر پہنچ گئے ہیں تو اس پہ عمل کریں گے. واضح فیصلے پر نہیں پہنچے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہوتا ہے اور حرام بھی واضح ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بینہما مشتبہات، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں، گرے ایریاز ہوتے ہیں، ان میں آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو ایک متقی پرہیزگار آدمی کو وہاں ممانعت کا فیصلہ کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے. بس اتنی بات کافی ہے. اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور وہ غلطیوں کو اللہ معاف فرماتا ہے. ٹھیک جی، بہت شکریہ تمام لوگوں کا. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. مع السلامہ.